ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ مولوی صاحب کو مارا، لیکن بہن کو مار رہے ہیں، بہن لڑ رہی ہے، بہن کو مار رہے ہیں، خون سے تر ہے، لیکن بہن کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہتی جا رہی ہے، یہ مارتے جا رہے ہیں، کہتے کیسا یہ کلمہ ہے؟ ابھی کیا پڑھ رہی تھی مجھے تو دکھا دو۔ جیسے بلایا بہن نے قرآن عمر کی نگاہ جھک گئی، نگاہ جھکی، کہا ایسا کرو کہ مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو۔ دار ارقم میں میرے آقا حضرت حمزہ پہرا لگا رہے ہیں، اندر چل رہے ہیں، آگے دیکھ رہے ہیں کہ عمر کی ننگی تلوار ہے۔ کہا عمر آ رہے ہیں، تو حضرت حمزہ کہتے ہیں اگر عمر سچی نیت لے کر آیا تو عزت دیا جائے گا، ادب کیا جائے گا، احترام کیا جائے گا، اور اگر بری نیت سے آیا تو اسی کی تلوار اسی کا گردن، اسی کی تلوار ہوگی، اسی کا گردن ہوگا۔ لیکن جب عمر پہنچتے ہیں بارگاہ رسالت میں، نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، قدموں پر وہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر کلمہ پڑھتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بتاؤ کہ میں آپ کے بتانے کی وجہ سے اللہ کو ایک مان رہا ہوں اور آپ کو اللہ کا رسول مان رہا ہوں، کوئی چھپا چھپی نماز پڑھتے۔ اعلان کے ساتھ عمر جاتے ہیں کعبے میں، ابو جہل کو سنا کراتے ہیں۔ اسی وقت نعرہ لگ گیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ میرے پیارے، اللہ کے رسول کو لوگ ختم کرنا چاہے، اسلام کو ختم کرنا چاہے، لیکن اسلام مکے سے ہمارے آقا ہجرت مدینے کر کے چلے آئے۔ میرا خیال تو آج نور کی طرف تھا، لیکن مجمع منتشر ہوا اور پھر وقت بھی قلت ہے، میں بس چند لمحے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں اور مدینے میں گئے، مدینے سے پورے دنیا میں اسلام کو لیکن آپ نے کبھی خیال کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں میرے پیارے، آج لوگوں کا کہنا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا نام ہے، اسلام دہشت گردی کا نام ہے، لیکن مکہ کا واقعہ پڑھے، وہ تاریخ اٹھا کر دیکھے، مکہ کا واقعہ پڑھے، کہیں عمار کو مارا جا رہا ہے، کہیں حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے، کہیں صدیق اکبر کو مارا جا رہا ہے، کہیں ہمارے آقا کو گالی دیا جا رہا ہے، پتھر سے لہو لہان ہو رہے، پتھر مارا جا رہا ہے، سر لہو لہان ہو رہا ہے، جس میں لہو لہان ہو رہا ہے، لیکن میرے آقا دعا دے رہے ہیں۔ لوگ کہیں دعا دے دو، کام میں رحمت للعالمین، دعا دے رہے ہیں۔ یا اللہ لوگوں کو سمجھ عطا فرما کہ مجھے یہ پہچان، یا اللہ یہ قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ تلوار تو نہیں چلائی، تاریخ اٹھا کے دیکھے کہ تلوار میرے آقا نے مدینے میں نہیں چلائی، وہ مکی میں نہیں چلائی، برداشت کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، ظلم سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، ظلم سہتے رہے، مدینے پہنچ گئے۔ اب کوئی تاریخ ایسی دکھاؤ جو برداشت کر لے جائے، ظلم سہ جائے۔ یہ اسلام ہی ایک شانتی کا پیغام دے رہا ہے، امن کا پیغام دے رہا ہے، سلامتی کا پیغام کہ ظلم پر ظلم سہ رہے ہیں، لیکن دعا دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب دعا دی، مدینے پہنچے، مدینے کے لوگ دیوانہ ہونا شروع کر دیے، کفار مکہ وہاں پر بھی پہنچ گئے، کہا یہاں سے بن کو مار کے لیکن پھر میرے آقا نے رب کی اجازت لے لی، مدینے کے لوگوں کو کلمہ پڑھنے والوں کی حفاظت کے لیے اپنی تلوار اٹھا دی، تلوار اٹھا دی، ادھر 1000 لشکر، عتبہ، ابو لہب، ابو جہل، بڑے بڑے سردار مکہ، بڑے بڑے ہتھیار لے کر مدینے جاتے ہیں۔ میرے پیارے، مدینے جا رہے ہیں،
اسلام کو مٹا دیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے، لیکن میرے آقا نے کہا تلوار اٹھاؤ، خدا کا حکم ہو گیا ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے، 313 مجاہد خواجہ فتح مبین، جب دعا مانگی نبی نے بدر کے میدان میں، بڑے بڑے سردار ڈھیر ہوئے، بڑے بڑے سردار کو ڈھیر لگا۔ وہ ہے اسلام، وہ ہے اسلام، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، نور حق شب الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا وہ بجھا سکتا ہے کون۔ میرے پیارے یہ نور آیا، نور آیا، کھلی کتاب لے لایا، تو کتاب آئی ہمیں بتائی قرآن، الف لام میم، اب اس کے راز تمہارے آقا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بے شک وہ کتاب ہے ھدی للمتقین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے لیے ہدایت ہے متقیوں متقیوں کی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کتاب تو آئی، ھدی للناس بھی بتایا گیا، لوگوں کے لیے آئی، لیکن ہدایت کسے دے رہی ہے؟ ہدایت کسے دے رہی ہے؟ جو متقی پرہیزگار۔ آج ہمارا مسلمان کہتا ہے میری سنائی نہیں ہو رہی، ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے، ہمیں سلام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، یہ کوئی قصور کسی کا نہیں ہے، قرآن تمہیں خود بتا رہا ہے، من مصیبت وبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ آج تم پر جو مصیبتیں آئی ہے، پریشانی آئی ہے، وہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں، ہنگامے نشاط لذت خواب گرا بدل ڈالو، آؤ تمہیں ہم دکھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، لیکن میں آؤ دکھاتے ہیں کہ ایک پنڈت کے گھر میں میں نماز پڑھا، سبحان اور ان اللہ، کا عقیدہ دیکھو میرے پیارے۔ ایک پنڈت جی تھے جو لیکپال تھے، جھیلا کروی کے اونچا سمردہا ان کا گاؤں تھا، مئو کروی مئو میں تحصیل میں وہی وہ لیکپال تھے، وہ میرے دربار کے بہت بڑے دیوانے تھے، مجھ سے مانگا تاریخ مانگی، ایسا ہے میں آپ کو اپنے مئو کا دورہ کرانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے 27 جولائی کو آؤ لے جاؤ۔ میں نے سوچا بارش کا موسم ہوگا، یہ آئیں گے ہی نہیں، اور جنتری میں بھی دیکھا ہر جگہ معلوم ہوا کہ بہت بارش ہوگی 26-27 جولائی کو، بہت زیادہ بارش، لیکن ایک پنڈت آدمی ہے کیسروانی للو صاحب ہے، ان کا عقیدہ دیکھو، اس وقت راجہ پل میں پیپا کا پل لگا ہوا تھا، آج تو پکا پل ہے، وہ جیسے ہی جیپ لے کر چلتے ہیں میرے پیارے پل ٹوٹ جاتا ہے، بارش رک نہیں رہی، لیکن وہ کہہ رہے میں جا رہا ہوں بھیگے بھیگے اپنے مہاراج کو لاؤں گا سوکھے سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن پھر وہ الہ آباد ہوتے ہوئے آئے، الہ آباد ہوتے ہوئے آئے، ہمیں بیٹھایا، لے کر چل دیے، ان کے عقیدے کے مطابق دیکھو جب مجھے گاڑی پہ بیٹھایا، جیسے ہی میں گاڑی پہ بیٹھا پانی بند ہو گیا، مجھے لے کر جا رہے ہیں، جدھر میری گاڑی جا رہی ہے ادھر پانی نہیں برس رہا ہے، پیچھے بارش ہو رہی ہے، پھر ایک جگہ ایک مقام پر ظہر کا وقت ہوتا ہے، للو کیسروانی اور ماتان پانڈے کہتے ہیں اے حضرت نماز پڑھنے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نماز کا وقت ہو رہا ہے، آج مسجد صدا دے رہا ہے، مسجد تمہیں بتا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، 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 اشہد ان لا الہ الا اللہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں نہیں کوئی موت، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی پوجا کے لائق اللہ کے سوا۔ حیا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور محمد، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بندے ہیں، خدا نہیں، لیکن مصطفیٰ ہمارے بے شک سبحان اللہ۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی نہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے مجھے کامیابی مل جائے، چھوٹا چاہتا ہے کامیابی، بڑا چاہتا ہے کامیابی، علامہ چاہتے ہیں کامیابی، مفتی چاہتے ہیں کامیابی، خلیفہ لوگ چاہتے ہیں کامیابی، بزرگان دین لوگ چاہتے ہیں کامیابی، سارے لوگ کامیابی چاہتے ہیں، ہر جگہ کامیابی ڈھونڈا جا رہا ہے، کامیابی۔ تو کیا آپ کو اپنے بستر پر، نرم نازک بستر پر لیٹو گے تب کامیابی، بہترین تکیہ لگا کر سوؤ گے تب کامیابی ملے گی، گھر میں ٹی وی چالو کر کے دیکھتے رہو گے تب کامیابی ملے گی، موبائل میں پوری رات گزار کر صبح 10 بجے تک سو گے تب کامیابی ملے گی۔ تو مؤذن تمہیں صدا دے رہا ہے، کہاں دعا دے رہا ہے، ایا رب اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، لیکن آپ کے کان بند ہو گئے، کان بند ہو گئے، بالکل بند ہو گئے۔ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف۔ اب کامیابی آپ کہاں چاہتے ہیں؟ موبائل میں، نیٹ پر، نیٹ پہ کامیابی ہے؟ میں تو دیکھتا ہوں عالم بھی ہیں، چلو کیا ہے کہ ہمارے عالم تم سے کچھ اچھی چیز دیکھتے ہیں، لیکن آج ہمارا جوان بالکل مجبور ہوتا چلا جا رہا ہے موبائل میں۔ میرے پیارے پوری رات مست ہو جاتے ہیں اور سوتے کتنے بجے تک؟ 11 بجے۔ ایسے بھی کہا گیا جو سورج نکلنے تک سوتا ہے اس کے گھر میں غریبی، مست ہے۔ مؤذن صدا دے رہا ہے، یا اللہ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کہتا الصلاۃ خیر من النوم، بہتر ہے، کیا ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بہتر کی طرف نہیں جا رہے ہیں، بستر کی طرف۔ حق ہے۔ آج کامیابی کہاں ہے؟ قرآن سے پوچھو، آج اوپر جب مصیبت آئے، پریشانیاں آئے، بیمار ہو جاؤ، کینسر ہو جائے، شوگر ہو جائے، ہارٹ اٹیک کی بیماری ہو جائے، پاگل ہو جاؤ، دشمن ستائے، کچھ بھی کرے، لیکن کہاں پہ ہاتھ پھیلانا چاہیے؟ قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد طلب کرو نماز اور صبر سے، مدد طلب کرو نماز اور صبر سے، مدد طلب کرو نماز اور صبر سے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ سائنس والے کتنا کامیاب ہیں، اسی لیے نیٹ کے ذریعے ہم ساری چیز دیکھ رہے ہیں۔ اب تو اتنا ہو گیا کہ اگر آپ کا کوئی شکایت تھانے میں بھیجنا ہو، دلی بھیجنا ہو، تو آپ نیٹ پر مہر لگا، آپ کرے نیٹ پر لے مہر لگا ہر جگہ پہنچ جائے گا۔ فیکس سے کیا بولتے ہیں میں تو چلانا بھی نہیں جانتا بھی، تو بتائیے، تو اس میں سارا کام ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ کہتے بہت بڑی کامیابی ہے، کہتے ہیں نا کامیابی ہے۔ لیکن یہ بتاؤ، سائنس والے کامیاب ہوئے، کہاں تک کامیاب ہوئے؟ سائنس والے اگر کامیاب ہوئے تو کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں؟ چاند تک پہنچے، چاند کے آگے تو نہیں گئے۔ امریکہ میں رہ کر اگر کوئی موبائل سے پرخاص میں بات کرے، لکھنؤ میں بات کرے، تو سامنے سارا گفتگو کر سکتا ہے،
صرف اتنا ہی نہ، لیکن ایک قرآن پڑھنے والا، ایک اللہ کا ورد کرنے والا، جیسے حضرت فرما رہے تھے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جب آپ رات میں لیٹنے لگو عشاء کے نماز کے بعد 2 رکعت نماز توبہ یا 4 رکعت نماز توبہ پڑھ لو. ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لو. ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لو. 3 تسبیح استغفار پڑھ لو. 10 تسبیح لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. آپ کا دل روشنی میں بدل جائے گا. سبحان اللہ سبحان جو اللہ. سیاہ ہے وہ روشنی میں بدل دیا جائے گا. اور نہیں کرو گے گناہ کرتے جاؤ گے تو یہی دل میں جنگ لگتا چلا جائے گا، نقطہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ نقطہ جب بڑھتا چلا جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں جنگ. آپ نے کبھی دیکھا ہے سریا لوہا کو دیکھا ہے آپ نے؟ اس پہ جب جنگ لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل راکھ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ راکھ کوئی کام کرے پھینک کوئی کام کا اس کی طاقت ہی نہیں، قوت ختم ہو گئی، یہ دم ختم. وجہ کیا ہے؟ کہا جنگ لگ. جب انسان کے اندر جنگ لگ جائے گا تب جتنا گناہ کرتے جاؤ گے اتنا ہی تمہارے دل میں جنگ لگتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، سیاہ ہوتا چلا جائے گا. اتنا سیاہ ہو جائے گا کہ تم کو بھی پھینک دیا جائے گا. قوت ختم، طاقت ختم، اب کوئی نہیں ہے دم. اس کا علاج بتاؤ امریکہ والے کر سکتے ہیں؟ اس کا علاج کوئی سعودیہ کا انسان کر سکتا ہے؟ اس کا علاج کوئی ہندوستان کا ڈاکٹر یا طبیب کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اگر اس کا علاج ہے تو اللہ میں ہے، اس کا علاج ہے، اس کا علاج ہے تو استغفار میں ہے. جتنا تم استغفار کرتے چلے جاؤ گے، سچی توبہ کرتے چلے جاؤ گے میرے پیارے، اتنا ہی تم بلند ہوتے چلے جاؤ گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا سید منظور صاحب قبلہ، مذہب اسلام، عظمت اسلام، عظمت نماز، عظمت قرآن، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ محشر کے دن ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، اس کو بارگاہ خداوندی کے سامنے پیش کیا جائے گا اور عرض کیا جائے گا اس کے صغیرہ گناہ کو سامنے لاؤ. اس کے صغیرہ گناہ کو منگایا جائے گا اور کبیرہ گناہ کو مخفی رکھا جائے گا. صغیرہ گناہ لایا جائے اور کبیرہ گناہ چھپایا جائے. اب اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. چھوٹے گناہ کو پیش کیا جا رہا ہے میرے پیارے. میں بھی بہت آج پورے میں آیا تھا لیکن کچھ مائک ڈسٹرب ہے اور کچھ وقت بھی زیادہ ہو گیا. نہیں میں بھی سوچا تھا کہ پوری عربی عبارت کے ساتھ آپ کو سب سناؤں گا اور نعت جتنا ہو سکے پڑھوں گا، لیکن یہ مائک دیکھ کر اور یہ کرسی دیکھ کر طاقت. تو پیارے دوستو بزرگوں، آپ دیکھیں، آپ سنتے جائیں جو ضرورت کے کام ہے. تو ہمارے ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا. اللہ کا حکم ہوگا اس کے صغیرہ گناہ کو پیش کیا جائے، سامنے رکھا جائے گا. چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرتے چلے جائیں گے. اس سے پوچھا جائے گا، وہ انکار نہیں کرے گا، اقرار کرتا چلا جائے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس کے گناہ کو نیکی میں بدل دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ کہے گا تو ہمارے اور بڑے گناہ ہیں جس کو میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں تاکہ مجھے اور نیکی مل جائے.
اس ارشاد کو جب آقا فرما رہے تھے جب یہاں پر پہنچے ہیں تو مسکرانے لگے، ایسا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک باہر آ گئے کہ دیکھیے توبہ کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ جب دل سے توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں تو آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ جو بھی ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، سبحان اللہ فرما دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہے حضرت فضیل بن عیاض کو، کتنے بڑے ڈاکوؤں کے سردار تھے میرے پیارے، پورا واقعہ نہیں جاؤں گا، بس اشارے میں دیکھو کہ حضرت فضیل بن عیاض کتنے بڑے ڈاکوؤں کے سردار تھے، لیکن جب دل سے توبہ کیا ہے، ایک یہودی کہتا ہے یہ پڑیا، یہ پڑکی مجھے اٹھا دو، یہ گٹھری مجھے اٹھا دو، یہ جھولیا مجھے اٹھا دو، اٹھا دیا۔ جب اٹھا دیا کہا مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ کہا اچھا کلمہ پڑھا دے۔ کہا کیوں کلمہ پڑھ رہے ہو؟ کہا میں نے پرانی کتابوں میں توریت میں ہر جگہ دیکھا ہے کہ جو دل سے توبہ کر لیتا ہے اگر وہ سونا چھوتا مٹی چھوتا ہے تو سونا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سونا بن جاتا ہے۔ تو پیارے میں یہ بتا رہا تھا، ابھی آپ کو لے چلوں گا جمنا پارک تک، مت سوچنا۔ تو سائنس والے کہاں تک پہنچے؟ دنیا تک، بہت زیادہ گئے، چاند تک۔ لیکن آؤ خواجہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سبحان اللہ، خواجہ کے پیر عثمان ہارونی ہے، خواجہ معین الدین اجمیری ہے۔ کہا بیٹا قریب آؤ، بیٹا قریب آ گئے۔ کہا بیٹا اتنے مرتبہ قل اللہ پڑھ لو، 1000 مرتبہ قل اللہ پڑھ لو بیٹا، قل اللہ پڑھ لیا۔ کہا 1000 مرتبہ اور پڑھ لو، اور پڑھ لیا۔ کہا سورہ بقرہ پڑھ لو، کہا پڑھ لیا۔ کہا یہ نماز پڑھ لو، کہا پڑھ لیا۔ کہا آپ دیکھو کیا دیکھ رہے ہو؟ اب سائنس والے کو بلاؤ، قرآن والے کو بلاؤ اور خود فیصلہ کرو میرے پیارے، لیکن میری بات کو سن کر اور سائنس والے کے کتاب پڑھ کر، قرآن پڑھ کر اور خواجہ غریب نواز کے سوانح عمری عثمان ہارونی کے سوانح عمری پڑھ کر فیصلہ کر دو کہ کون سی زیادہ افضل چیز ہے، سبحان اللہ، کون زیادہ آگے جا رہی ہے، کون کامیاب ہے۔ سائنس والے کامیاب ہیں، اللہ والے کامیاب ہیں، قرآن والے کامیاب ہیں، دین والے کامیاب ہیں۔ کہا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا عرش معلّہ تک دیکھا۔ سبحان اللہ، کیا دیکھا؟ عرش معلّہ تک دیکھا۔ ارے ساری زندگی ایڑی رگڑی سر رگڑی تب نہیں دیکھ سکتے، پوری طاقت ایک طرف ہو جائے دنیا کی تب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کہا نیچے دیکھو، کہا تیتیس سورہ تک دیکھا۔ سبحان اللہ، کہا بیٹا اور پڑھو، پھر پڑھا۔ کہا قریب آ جاؤ، قریب آ گئے۔ کہا میرے دونوں انگلی کے بیچ میں دیکھو، اے موبائل دیکھنے والے عثمان ہارونی کی انگلی کو دیکھو، عثمان ہارونی کی انگلی ہے، عثمان ہارونی کی انگلی کے بیچ میں خواجہ معین الدین آپ کا شاگرد ہے، آپ کا مرید ہے۔ پیری مریدی آسان نہیں ہے میرے پیارے ہیں، آپ لوگ کھیل سمجھتے ہیں، پیر کا معاملہ بہت بڑا ہے، مرید کا بھی معاملہ بہت بڑا ہے۔ تو پیر اپنے مرید کو ایک ہی لمحے میں، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن نہیں بلکہ ایک ہی لمحے میں کہا بیٹا میرے قریب آ جاؤ، یہ موبائل دیکھو کتنا بہترین موبائل ہے۔ جب امریکہ والے موبائل چلائے تو تم ہندوستان میں اپنا موبائل چلا دینا۔ تو معین الدین کو بلایا گیا، 2 انگلی کے بیچ میں دکھایا گیا۔ کہا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ معین الدین اجمیری فرماتے ہیں یار اے میرے پیر ہم 18,000 عالم دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا دیکھ رہے ہیں؟ 18,000 عالم، 18,000 عالم دیکھ رہے ہیں۔ وائزِ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، وائزِ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، فرق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، سبحان اللہ، رہ گئی رسم ازاں، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ آج موبائل چل رہی ہے، موبائل چل رہا ہے، ٹی وی چل رہی ہے، سبحان اللہ بھول گئے، تلقین کرنا بھول گئے،
سبحان اللہ بھول گئے، الحمدللہ کہنا بھول گئے، ماشاءاللہ کہنا بھول گئے، استغفار پڑھنا بھول گئے، لا الہ الا اللہ کہنا بھول گئے۔ صرف اتنی سی ہے مسلم کے بن جائے، سبحان اللہ بے شک اتنی سی ہے مسلم تو بن جائے کوئی۔ میرے پیارے آؤ دیکھو، آج ہمارے ساتھ قدرت نہیں ہے لیکن آؤ دیکھو پنڈت جی ہمیں لے کر جا رہے ہیں، حضرت ظہر کی نماز ہو گئی۔ اب سب سے عقیدے کی بات آؤ لے چلتے ہیں، صرف نماز کی برکت، اس میں میری کوئی کرامت نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کرامت کروا دے تو میں اس گھر کا بیٹا ہوں جس کے باپ اپنے مزار پاک سے 3 مرتبہ، سبحان اللہ جنہوں نے پوری زندگی سنت پر اپنی زندگی گزارا، اور موت کا جب وقت آیا پہلے کہنے لگے میرے آقا کی 63 سال عمر، میرا بھی عمر 63 سال ہونی چاہیے، مجھے بھی اب جانا ہے میرے رسول کی 63 سال عمر تھی، میرے بھی 63 سال عمر ہوئی۔ میرے پیارے میرے پیر مرشد کی عمر 63 سال، پیدائش دسمبر کے دن، وفات دسمبر کے دن۔ سبحان اللہ سرکار کی سنت ادا کر، اور وہ کرامت والے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی پھر لکھنؤ آؤں گا تو کرامت استقامت سب بتاؤں گا، اور میں نے حدیث شریف اور نعت پاک آپ کو عربی عبارت سے پڑھ سناؤں گا، لیکن میرے پیارے یہ میک میں کوئی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لیٹ بھی ہو گیا، سردی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، ہم تو تقریر کی وجہ سے پسینہ میں، لیکن آپ لوگ کو بار بار دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوئی ٹھنڈی لگ رہی کچھ کر رہا ہے، پھر بھی انشاءاللہ کچھ سنا دوں گا آپ کو، لیکن یہ بات آپ اپنے پاس رکھیں گے، تقریر بھلے نہ ہو کچھ نہ ہو، لیکن اتنی بات جو علامہ انصار صاحب نے کہی اور جو میں کہہ رہا ہوں یا کسی دیگر علماء نے کہا، اس پر آپ عمل کرنے جائیں، اور یہ سوچ لیں کہ قدرتیں ساتھ آپ کی کب ہوگی کہ قدرتیں پھر ساتھ ہو، فطرتیں آزاد ہو، بات صرف اتنی سی ہے مسلم تو بن جائے۔ بے شک تو وہ پنڈت جی ہمیں لے کر گئے، کہا ظہر کی نماز وہاں چلے گئے، اپنے گھر لے گئے، پنڈت جی اپنے گھر لے جانے کے بعد اثر کا جب اثر کا وقت ہوا تو وہ اپنے چھت پہ لے گئے، چادر بچھایا، ہم کو کہا حضرت چلے۔ جیسے میں ان کے گھر جانے لگا تو بالکل خالی لگا، میرے زبان سے نکل گیا کہ آپ کا گھر تو بالکل خالی، آپ کا گھر بالکل خالی ہے۔ کہا حضرت اسی لیے تو نماز پڑھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ یہ بناوٹی بات، لیکن میں تقریر میں جو کچھ بھی کبھی کرتا ہوں کوئی بناوٹی بات نہیں کرتا ہوں، جو مجھ پر گزرتی ہے یا سامنے جو نظر آتی ہے وہی پر، کہ پیارے جیسے کہا کہ میں گھر کا اسی لیے حضرت نماز پڑھا رہا ہوں، تو عصر کی نماز پڑھنے کی برکت دیکھو میرے پیارے، ان کا عقیدہ دیکھو۔ جب عصر کی نماز میں نے ان کے گھر میں پڑھی، ان کی چھت پر پڑھی، 1 سال کے اندر تینوں بھائی کی اولاد ہو گئے۔ سبحان اللہ کئی سال سے پریشان تھے، اولاد نہیں تھی، کہا اسی لیے حضرت نے نماز پڑھوایا۔ نماز کی برکت دیکھو میرے پیارے، یہ ہے نماز کی برکت۔ اور اگر اور زیادہ بتا دوں، نماز کی برکت یہ ہے کہ میں جب تک مئو میں رہا پانی نہیں برسا، نماز پڑھتا رہا پانی نہیں برسا۔ اب اس میں میری کرامت نہیں، نماز کی برکت دیکھو۔ میں مئو میں لیٹا تھا، مئو میں بیٹھا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں آج میں ہوں پانی نہیں برسے گا، آج میں ہوں پانی نہیں برسے گا، اور باہر پانی قریب میں 1 کلومیٹر آگے پیچھے بارش ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں میں ہوں۔ آج ان کو بھی گھمنڈ ہے کہ میں پانی نہیں برسے گا، لیکن آؤ دیکھو پانی برسنے لگا۔ کب برسا؟ وہاں میں رات بھر رہا، دن میں پورے مئو کا دورہ کیا، تحصیل گیا، تھانے گیا، اسلحہ بابو کے یہاں گیا، مان سنگھ کے یہاں گیا، سارے پورے مئو میں دورہ کیا۔ دورہ کرنے کے بعد جب چلا تو کچھ ہمیں وضو کا حاجت ہو گیا، ہم کہا اس ہے کہ گاڑی سے نہیں، ہم جمنا پار کر کے چلے جاتے، 2 پہیا سب تیار کیا، چلے جمنا کے قریب آئے، جو مجھے ہمت نہ پڑی، میں پانی کو کچھ گندا دیکھا، اس وقت بہت کم عمر بھی تھی، میں نے کہا کہ وضو نہیں کر دیا اور نماز عصر کو چھوڑنے لگا۔ تو میں جیسے ہی نماز عصر چھوڑا اور جمنا پار کر کے پتہ چلا کہ بارش دوسرے دن کا معاملہ، بارش شروع ہو گئی۔ پھر ایک اسکول تھا، میں وہاں پہنچا، اسکول میں جا کر تیمم کیا، نماز پڑھا، پانی بند۔ یہ ہے نماز کی برکت۔ نماز سے مدد طلب کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو
इबादत तलब करो, नमाज और सब्र से। सुभान अल्लाह सुभान इससे नमाज और सब्र से आपको मरना है कि नहीं मरना, हर एक को मरना है ना, जी। कब्र में जाना है। हमने तो बिल्डिंग तैयार कर ली, हमने सब कुछ तैयार कर लिया, मोटर गाड़ी हर कुछ है, लेकिन सोचे कि हमें कब्र में जाना है। कब्र अंधेरी गुजरी है, वहाँ रोशनी नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, दहशत ही दहशत, अंधेरा ही अंधेरा। एक बुजुर्ग क्या फरमाते हैं, अपना सामान बना लीजिए, अपना सामान बना लीजिए, जिंदगानी को कोई भरोसा नहीं, यूं बेकार तो जिंदगी छोड़, यूं बेकार तो जिंदगी छोड़ दे, ना जानी तो कोई भरोसा नहीं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।